سب سے پہلی بات ہے کہ وضو کرنے سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور نیت دل کے اندر ہوتی ہے۔ بندہ ویسے ہاتھ دھو لے، منہ دھو لے، ہاتھ دھو لے، بازو دھو لے، پاؤں دھو لے، اس کو وضو نہیں کہا جاتا۔ وضو کے لیے باقاعدہ نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے دل کا کہ میں وضو کرنے لگا ہوں۔ اور امام ابن قیم فرماتے ہیں جو بندہ وضو کرنے کے لیے بیٹھ گیا نا، اس کی وضو کی نیت ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ وضو کے ساتھ مسواک کا اہتمام ضرور کریں۔ ایک مومن مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے، توجہ رکھیے گا۔ تیسرے نمبر پہ وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے نا، تو بہت سارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر بھول گیا، سستی کی وجہ سے، اہمیت کا نہیں پتہ تھا، چھوڑ بیٹھا، اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن روٹین نہیں بنانی چاہیے۔ کوشش کرے کہ اس کو یاد رکھے اور صرف بسم اللہ پڑھنی ہے۔ نیند سے اگر بیدار ہوا ہے نا، تو نیند سے بیدار ہوتے فوراً کسی برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، پہلے الگ کسی جگہ پہ اپنے ہاتھ دھو لے، پھر کسی برتن میں ہاتھ ڈالے۔ اور پانچویں نمبر پہ وضو کرتے وقت پانی زیادہ ضائع نہیں کرنا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تم چلتی نہر کے کنارے بیٹھے ہو نا، تو وہاں بھی پانی ضائع نہیں کرنا، حالانکہ وہ پانی پلٹ کے نہر میں جائے گا، لیکن رسول اللہ نے پھر بھی فرمایا کہ تھوڑا پانی استعمال کرو۔ اللہ کے پیغمبر جس پانی سے وضو کرتے تھے نا، وہ تقریباً 550 گرام یعنی کہ آدھا کلو کے قریب پانی ہوتا تھا جس سے آپ وضو کر لیتے تھے۔ اور میں نے یہ تجربہ کیا الحمدللہ۔ یہ جو غسل خانے کے اندر پلاسٹک کا مگ ہوتا ہے نا، اس ایک مگ کے ساتھ آپ بڑے آسانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ اور اگر جرابیں پہنی ہوئی ہیں نا، تو ایک گلاس کے ساتھ انسان کا وضو ہو سکتا ہے۔ پانی کم سے کم استعمال کریں۔ اس کے بعد تعداد کا خیال رکھیں۔ وضو ایک بار بھی کرنا جائز ہے، 2 بار کرنا بھی جائز ہے، 3 بار بھی جائز ہے۔ 3 بار سے زیادہ کرنے کو اللہ کے رسول نے ظلم کہا ہے، حد سے تجاوز کہا ہے۔ اور اگر آپ کوئی عضو 1 بار دھو لیتے ہیں، کوئی عضو 2 بار دھو لیتے ہیں، کوئی اعضاء 3 بار دھو لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ داڑھی کا خلال کرنا۔ اگر اللہ نے داڑھی کی سنت سے نوازا ہے نا، اس توفیق سے، تو انگلیاں گیلی کر کے داڑھی کے اندر ضرور پھیریں۔ خلال کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ 8ویں نمبر پہ کوئی عضو خشک نہیں رہنا چاہیے۔ جو عضو خشک رہ گیا رسول اللہ نے اس کے لیے بد دعا کی ہے، ویل للعقاب من النار۔ وہ ایڑیاں جو وضو کے دوران خشک رہ جائیں وہ جہنم میں جائیں گی۔ وضو کا کوئی عضو خشک نہیں۔ ایک صحابی کا ایک پاؤں میں ناخن کے برابر خشک حصہ رہ گیا، اللہ کے رسول نے کہا ارجع فتوضا، چل واپس جا کے دوبارہ وضو کر کے آ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارے کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے کہنا بھائی تمہارا یہ تو بازو خشک رہ گیا، وہ کیا کرتے ہیں گیلا ہاتھ اس کے اوپر مار دیتے ہیں۔ بھائی اس طرح وضو نہیں ہوتا، ترتیب ختم ہوگی۔ وضو میں ترتیب ضروری ہے، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر بایاں پاؤں کہیں سے خشک رہ گیا نا، آپ اس میں ہاتھ مار دیں گے وہ وضو ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر بائیں پاؤں سے پہلے کوئی بھی عضو ہے نا، وہ کہیں سے خشک رہ گیا، آپ کے ہاتھ پھیرنے سے وضو نہیں ہوگا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور سردی کے موسم میں خصوصی خیال کیا کریں، ایڑیوں کے اوپر جگہ خشک رہ جاتی ہے یا آنکھوں کے ساتھ جگہ خشک رہ جاتی ہے، اس کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جسم پہ خشکی آئی ہوتی ہے اور پانی صحیح طرح سے نہیں پہنچتا۔ وضو کا طریقہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بتاؤں گا۔ یہ جو وہ غلطیاں اور اس کے احکام ہیں میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ 9ویں نمبر پہ پورے سر کا مسح کریں۔ کچھ لوگ اتنا سا مسح کر لیتے ہیں اور تو حدیث کی مخالفت کر کے، فقہ کی پیروی کر کے وہ صرف سر کا چوتھائی حصہ، قرآن مجید نے پورے سر کا ذکر کیا، رسول اللہ سے پورے سر کا ذکر ہے، اس لیے پورے سر کا مسح پیچھے تک لے کے جانا ہے، ہاتھ پھر ویسے آگے لے کے آنے ہیں۔ بودا خراب ہوتا ہے کوئی گل نہیں، کنگے اللہ نے دیتے ہیں، پھر دوبارہ والے آ جائیں۔ اور 10ویں نمبر پہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہ قسمت کی بات ہے، اگر کسی کو یہ رخصت نہیں چاہیے تو بھائی وہ تنگی پریشانی خود اٹھا رہا ہے۔ رسول اللہ سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، ائمہ کرام سے، محدثین سے 70 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں اور صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ قسمت کی بات ہے، کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے، ہماری طرف سے سختی کوئی نہیں، جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں مقیم ہیں 24 گھنٹے مسح کریں، اگر سفر میں ہیں تو آپ 3 دن 3 راتیں مسح کر سکتے ہیں اور اس مسح سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاری بات کر سکتے ہیں۔
11वें नंबर पे एक वज़ू से एक से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। आपने ज़ोहर में वज़ू किया, उस वज़ू के साथ असर भी पढ़ सकते हैं अगर वज़ू कायम है। आप एक वज़ू से 5 नमाज़ें भी पढ़ सकते हैं अगर आपका वज़ू कायम है तो। अगर वज़ू टूट गया दोबारा करना चाहिए। और 12वें नंबर पे दौरान वज़ू गुफ्तगू करना अगरचे मुनासिब नहीं लेकिन करना जायज़ है, मना नहीं है। मुनासिब इसलिए नहीं कि बसा औकात बातें करते करते बंदे को वज़ू का याद ही नहीं रहता, कितनी बार कर लिया है, कौन सा वज़ू धो लिया, तरतीब भूल जाता है, कोई ना कोई गलती कर बैठता है, इसलिए गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए, वैसे मना नहीं है। और वज़ू के दौरान कोई दुआ भी साबित नहीं रसूलुल्लाह से। आप हर वज़ू की अलग दुआ पढ़ें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है।